بہت سارے بندے یہ سمجھتے ہیں کہ محبت جو ہے یہ اختیاری چیز نہیں ہے، یہ مکمل طور پر غیر اختیاری ہے، بس جس سے ہو گئی جی، یہ ہو جاتی ہے، یہ کی نہیں جاتی۔ حالانکہ قرآن مجید اور حدیث شریف اس کے برعکس بات کر رہے ہیں۔ مثلا اگر قرآن مجید یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم محبت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین سے زیادہ محبت کرو، جیسے کل میں نے آیت کا اشارہ کیا تھا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وعشیرتکم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرو، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو محبت رسول، اہل بیت کی محبت تعلیم کرو۔ اسی طرح اور کئی آیات ہیں، کئی احادیث ہیں جس میں اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں کہ دنیا سے محبت نہ کرو۔ مثال کے طور پر ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ اس کا حصہ خاص طور پر وہ اختیاری ہے، یہ بندے کے اختیار کی چیز ہے، یہ نری بندے کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ اب جو بندے جو ہے وہ سمجھتے غیر ہے، وہ سمجھے اب جس سے ہو گئی بس ہو گئی، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں تو وہ بندہ پسند ہے، ہمیں وہ چیز پسند ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنا کہ اس کا جو کچھ حصہ ہے وہ بندے کے اختیار میں ہے، اسی لیے اللہ جل مجدہ اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں بھی اچھی چیزوں سے محبت کرو، بری چیزوں سے نہ کرو۔ تو اس میں پھر یہ حاصل کیسے ہوتی ہے، اس پہ پھر بیان ہوا تھا کہ اس میں پھر ایک پورا طریقہ کار ہے جو قرآن مجید میں، حدیث شریف میں مختلف موقعوں پہ بیان کیا گیا۔ ایک اس میں یہ ہے جس کو آپ کان اور آنکھ دے دو اس سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے۔ جس کو کان اور آنکھ یعنی جس کے بارے میں آپ زیادہ سنیں یا جس کے بارے میں جس کو آپ دیکھیں، ان چیزوں سے، ان بندوں سے، ان شخصیتوں سے اور ان اشیاء سے بندے کو جو ہے وہ محبت ہو جاتی ہے۔ تو جیسے لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے، یا اللہ پاک کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب میں نے عرض کی تھی کہ بڑا آسان جواب ہے کہ آنکھ اور کان یہ دے دیں کسی کو۔ صحابہ کرام نے آنکھ سے محبت حاصل کی تھی، اس لیے ان کو صحابی بھی کہتے ہیں۔ محبت بھی ان کو نبی علیہ السلام سے ایسے ہی ہوئی کہ انہوں نے دیکھا آپ علیہ السلام کو۔ کئیوں نے جو ہے وہ سن کے محبت، جن کی ابھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، انہوں نے سنا، ان کو محبت ہو گئی۔ حضرت ویس القرنی ساری زندگی نہیں دیکھا، زیارت کی، ان کو بھی محبت تھی۔ پہلے انبیاء علیہ السلام نے نہیں دیکھا، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، آپ نے سلام بھی بھیجا۔ جنات جو آپ سے ملے ان سے اور ہر نبی نے آپ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، تو ان کو محبت تھی ظاہر تب اسی لیے۔ اور انہوں نے کہاں سے حاصل کی؟ انہوں نے سنا تھا آپ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ پاک سے سنا تھا، اللہ کی وحی آئی۔ تو کچھ لوگ جو تھے انہوں نے دیکھا آپ کے زمانے میں آپ کو، تو ان کو اس وجہ سے محبت ہوگی۔ تو دیکھیں یہ کوئی بڑا، میں بار بار اس کا تو کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں ہے، کوئی منطق اس میں کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ بھئی کان اور آنکھ جس پر زیادہ لگائیں گے، چیز اچھی ہو، اس میں کچھ فائدہ ہو، کشش ہو، وہ بس آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی، چاہے وہ جس کی طرف لگا لیں، اور جس کی طرف لگائیں گے اس سے آپ کو ہو جائے گی۔ تو یہ کوئی وظیفے کا کام نہیں ہے، لوگ اے جی وظیفہ دو، ٹھیک ہے وہ دعا کرنی چاہیے، وظیفے بھی ہیں، لیکن وظیفے سے محبت، صحابہ کرام سے پوچھے وظیفے سے محبت پیدا ہوئی ہے؟ یہ جو لوگ دنیا کی محبت میں، سیاست کی محبت میں، اور تو یہ وظیفہ پڑھا ہے انہوں نے، ہاں بعد میں وہ پڑھتے ہیں، وہ تو محبت کا اثر ہے کہ جس سے ہو جائے تو اس کا پھر وہ وظیفہ پڑھتے ہیں، یعنی ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن تذکرہ کرنے سے محبت نہیں ہوتی، صرف جو ہے محبت یہ میں نے بتایا آپ کو تذکرہ سننے سے اور اس ہستی کو یا اس کے مظاہر کو دیکھنے سے ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ کوئی مطلب ہم لوگوں کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں، میں خود زیادتی کر رہا ہوں، ان کو روز کہتا ہوں اللہ پاک سے محبت کرو، نبی علیہ السلام سے محبت کرو، جی دین سے محبت کرو، تو یہ ان کو بتاتا ہی نہیں کہ کیسے ہونی ہے۔ وہ کہتا ہوں جانے دیں، یہ کرے، تو ان میں کچھ نہ کچھ تو ہر بندے میں ہوتی ہے، ہر مسلمان میں، وہ ایک فطری بھی چیز ہے، لیکن
اس کو بڑھانا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ، کہ جب تک کہ میں سب سے زیادہ میری محبت غالب نہ ہو جائے. اب پھر یہ ہمارا ہی فرض بنتا ہے جو دعویٰ کرتے ہیں بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ان کو طریقہ بھی بتائیں، طریقہ نہیں بلکہ ان کو سکھائیں، انہیں کہ آئیں مہینہ رہیں آپ کو ہو جائے گی. جس کی نکالنی ہے وہ بھی بڑا آسان نسخہ ہے، آنکھ اور کان اس کو دینا بند کر دیں، آنکھ اور کان دینا بند کر دیں، وہ دیکھیں مدم ہو جائے گی، مٹ جائے گی. اب مثلا کئی لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں سے بھی فلاں لڑکی سے محبت ہو گئی، فلاں یہ ہو گیا، آپ کیسے جی جان نہیں دل سے نہیں نکل رہی. آپ اسے بات کرنا، اس کو جب دیکھنا، اس کی باتیں سننا، فون سننا، مطلب یعنی چیزیں آپ بند کریں تو خود دیکھیں غائب ہو جائے گی کسی نہ کسی درجے میں. پھر چلو رہے، لیکن وہ تو اتنی بڑی بات نہیں. تیسری چیز ساتھ میں نے پھر بھی ایڈ کی تھی کہ وہ کیا کہ کیونکہ آنکھ اور کان یہ دماغ کے اندر جاتے ہیں، دل کے اندر، کیونکہ یہ بذات خود تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں. تو سوچ یعنی جس کی طرف سوچ لگائیں، یعنی اب تین چیزیں ہو گئیں، آنکھ یعنی کان، آنکھیں، اور جو باطن ہے بندے کا سوچ ہے، سمجھ ہے، دل ہے، یہ جس کی طرف لگائیں، جس کو زیادہ سوچیں گے، جس کا تصور کریں گے، جس کے بارے میں سوچ بچار کریں گے، اس سے مطلب ہے یعنی ہو جائے گا.